السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے اپنے بچوں کا رشتہ کرتے وقت کیا دیکھنا ہے۔ اس کے اوپر ایک شارٹ ویڈیو میں پہلے بھی ڈال چکا ہوں جس میں زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں ہو سکی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج یہ مدعا جو ہے بہت ضروری اور اہم بھی ہے، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ اس پر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ اور وہ ویڈیو جو تھی وہ میل اور فیمیلز دونوں کے لیے تھی، لیکن آج کی جو ویڈیو ہے وہ صرف اور صرف خاص طور سے بچیوں کے لیے کہ جب آپ اپنی بچیوں کا رشتہ کریں اس وقت آپ کو کیا دیکھنا ہے۔ تو زیادہ وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنی بچی کی شادی صرف کسی مرد سے کریں۔ آپ کو یہ عنوان عجیب لگا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم سب اپنی بچیوں کی شادیاں مردوں سے ہی تو کرتے ہیں، لیکن میرا ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اکثر بچیوں کے گھر ٹوٹنے کی وجہ صرف اور صرف یہی ہوتی ہے کہ ان کی شادی کسی مرد سے نہیں ہوتی، بس مرد دکھائی دینے والے ایک فرد سے ہوئی ہوتی ہے۔ تو مردوں کی کچھ نشانیاں نوٹ کر لیں، اور جب کسی بچی کا رشتہ کریں اگر یہ باتیں اس بندے میں نہ پائیں تو دراصل آپ اپنی بچی کو زندگی بھر کا عذاب دینے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، مرد عورت سے ایک مکمل الگ صنف ہے۔ تو جس مرد کو عورتوں کی طرح اور عورتوں کے اوصاف والا پائیں اس سے معذرت کر لیں۔ جب مرد 20 یا 25 سال کا ہو کر بھی امی کے پہلو سے چمٹا ہوا ہو اور ہر دوسری بات میں یہ کہتا ہو کہ امی نہیں مانیں گی، یا پھر امی کیا کہیں گی، یا پھر اپنے بنیادی قسم کے مسائل اور حالات پر بات کرتے ہوئے بھی ان کی جانب دیکھتا ہو تو یہ ابھی مرد نہیں بنا۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرد وہ ہے جو ماں کا نافرمان ہو، ان کی بات نہ سنتا ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرد ہونے کا عمل اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے کچھ نہایت اور اہم ذاتی معاملات میں اتنے سمجھدار نہ ہو جائیں کہ اپنے لیے سوچ نہ سکیں۔ ایسے مرد شادی کے بعد اپنی شریک حیات کی زندگی کے معاملات کو بھی امی کی ہدایات کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو مختلف لوگوں کی مختلف سوچیں جب میل نہیں کھاتی تو بگاڑ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، مرد عورت کو غلام سمجھ کر ٹریٹ نہیں کرتا کہ بس تم میری خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہو اور تمہارے پیدا ہونے کا مقصد میرے بچے پیدا کرنا، میرے لیے کھانا بنانا اور پھر میری خواہشات پوری کرنا۔ مرد بیوی کو وہ دوست بناتا ہے جس سے بات کی جا سکے، اس سے معاملات ڈسکس کیے جا سکیں۔ مرد عورت کو اعتماد دیتا ہے کہ آپ کی رائے میرے لیے اہم ہے اور میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ نمبر 3، مرد عورت کا محافظ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً جوائنٹ فیملی سسٹم رائج ہے جو سراسر جہالت پر مبنی ہے، جاہلوں سے زیادہ بدتر اور غیر منصفانہ ہے۔ اس سسٹم میں اگر شوہر کمزور ہو تو گھر کا ہر فرد عورت کی تذلیل کرنا اپنا پیدائشی اور بنیادی حق سمجھتا ہے۔ مرد وہ ہے جو کسی سے بھی اپنی عورت کی توہین اور تذلیل برداشت نہ کرے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہ کرے، چاہے وہ تذلیل کرنے والا اس کا بھائی، اس کی بہنیں یا اس کے سگے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ اور نمبر 4، مرد عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ وہ اس سے ناراض ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ شدید ناراض ہو کر اس سے دوری اختیار کر سکتا ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ مرد جانتا ہے کہ عورت کے ساتھ رہا جا سکتا ہے یا بس پھر نہیں رہا جا سکتا، دو ہی چیزیں ہیں، یا رہو یا نہ رہو، لیکن وہ کسی بات کو بہانہ بنا کر اس پر تشدد اور ظلم نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، آخری، لاسٹ بٹ ناٹ اے لیسٹ، جی ہاں، مرد کسی بھی صورت مکمل مرد نہیں ہو سکتا اگر اس میں عورت کو برداشت کرنے کا معدہ نہ ہو۔ یاد رکھیں، عورتیں ایک صنف کی ہونے کے باوجود خود ایک دوسرے کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں، چاہے وہ نند بھابھی کا رشتہ ہو، ساس بہو کا ہو یا پھر بھاوج وغیرہ کی صورت ہو۔ ایسے میں صرف ایک مرد ہی عورت کو ڈھیل کر سکتا ہے اور زندگی کی ناؤ کو دھکا لگاتے پار لگا سکتا ہے۔
تو آج کے لیے بس اتنا ہی. کیسی لگی ہماری آج کی یہ نالجبل ویڈیو؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور ہمیں سپورٹ کریں. کافی دن ہو گئے لیکن ہمارے فالوورز زیادہ نہیں ہو پا رہے ہیں. اتنی زیادہ معلومات اکٹھی کر محنت کے بعد ہم یہ ویڈیو آپ تک لے کر آتے ہیں. تو پلیز ہمیں سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے